سے اللہ اللہ کر رہے ہیں، وہاں سے گزر ہوتا ہے، ایک مئی گزرتی ہے، بوڑھی سی عورت جا رہی ہے، اور جاتے جاتے آپ دودھ کا پیالہ اور دودھ کا ایک برتن لیا ہوا ہے، وہ وہاں سے گزرتی ہے۔ حضرت علی بن عثمان کہتے ہیں ماں یہ دودھ ہمیں بھی پلا دے۔ وہ کہتی ہے کیسے پلاؤں؟ ایک رائے راجو بیٹھا ہوا ہے جو نجومی ہے، اور وہ اس کے پاس اگر نہ لے جائیں، المختصر کر رہا ہوں، اس کے پاس نہ لے جائیں تو ہمارے جانوروں کے تھنوں سے وہ خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی بن عثمان نے کہا آج مجھے دے جا، کل پتہ کرنا دودھ آتا ہے یا خون آتا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ اللہ کرنے والا بیٹھا ہے، اور جو اللہ اللہ کرتا گئے ہر میدان میں اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ آپ کو قرآن سے یہ بیان کر رہا ہوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہیے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ، قالو، جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اللہ ان کو استقامت دیتا ہے۔ کیسے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ ان کی فرشتوں سے مدد کرتا ہے۔ علی بن عثمان نے کہا جا مائی آج دودھ ہمیں دے جا، کل جا کے دیکھنا جانوروں کے تھنوں سے خون نہیں دودھ آئے گا۔ دے کر کے چلی گئی، کل دیکھا تو واقعی دودھ آیا ہے، خون نہیں آیا۔ رائے راجو کو خبر ہوئی، رائے راجو نے بندے بھیجے جاؤ پتہ کر کے آؤ یہ صوفی، یہ مولوی، یہ پیر کون ہے، یہ بوڑھا کون آیا ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے اور لوگوں کو ورگلا رہا ہے، میرے سے لوگوں کو دور کر رہا ہے۔ اور لوگ آئے علی بن عثمان کو دیکھنے، تھے رائے راجو کے، جیسے آئے علی بن عثمان کو دیکھا، آپ نے نظر کی، فوراً انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے جیسے نظر کی ان کی زبان پہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ۔ ہم نے موضوع بنایا ہے ولی کی پہچان کیا ہے، ولی کون ہوتا ہے؟ ولی اللہ اللہ کرتا ہے، کبھی کھڑے ہو کے اللہ کرتا ہے قرآن کے مطابق، کبھی بیٹھ کے اللہ کرتا ہے، کبھی سو کر کے اللہ کرتا ہے۔ یہ ولی اللہ اللہ کر رہا تھا۔ آج آپ کو لوگ ورگلاتے ہیں ولیوں سے دور ہو جاؤ، میں نے کہا نانا ان کی باتوں میں نہ آنا، آؤ علی بن عثمان کی تعلیمات کو پڑھو۔ یہ اللہ کا قرآن پڑھنے والا بھی ہے، محمد کا فرمان پڑھنے والا بھی ہے۔ علی بن عثمان نے یہ نہیں کہا کہ تو کہ داتا داتا بس مجھ سے مانگ۔ آپ نے کہا یہ قبیلہ آئے ہو، لوگ آئے ہو، ہاں کہا آ گئے، کہا پھر ایک ہی گواہی دے دو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کا سچا رسول ہے۔ اس لیے آپ نے ان کو کلمہ پڑھایا، وہ کلمہ پڑھ گئے، اور پیچھے سے وہ رائے راجو آیا، آ کر کے کہنے لگا اوے بابا تو لوگوں کو اپنا کر رہا ہے۔ کہا میں نے اپنا نہیں کر رہا، میں تو خدا کا کر رہا ہوں۔ توجہ کرتے ہیں نا، کہا میں تو خدا رسول کا کر رہا ہوں۔ اور جیسے آیا اس نے کہا تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے کہا تو بتا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا میں اڑ سکتا ہوں۔ آپ نے کہا اچھا اڑنا تجھے آتا ہے؟ اس لیے میرے نبی نے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی اڑ کر کے بھی آ جائے اور میری شریعت کے خلاف ہو، تم نے اس کو نہیں ماننا بلکہ محمد کے فرمان کو ماننا ہے۔ اب اس نے کہا میں اڑ سکتا ہوں، اڑنے لگا۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ یہ عام ہستی نہیں ہے، ان کو بحث میں نہ لایا کرو، لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کرو، یہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور محمد کے سچے غلام بھی تھے، نجیب الطرفین ہیں، حسنی حسینی سید ہیں۔ حضرت علی بن عثمان نے ایسے جوتی پھینکی، جیسے پھینکی وہ اس کو مارتی ہوئی نیچے لے آئی۔ جیسے نیچے آیا ہاتھ جوڑ کے کہتا گئے میں جھوٹا ہوں تو سچا ہے۔ آپ نے کہا نہیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، فرمایا سب سے بڑا سچا میرا خدا ہے۔ داتا صاحب نے کہا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا،
اللہ کہتے ہیں کون ہے جو اللہ کی بات سے جس کی بات سچی ہو؟ آپ نے فرمایا میں سچا نہیں، میرا رب سچا ہے، پھر میرا رسول سچا ہے، پھر جس دین پہ میں چلا ہوں میں بھی سچا ہوں۔ اس نے بھی اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا اور وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ وقت بیتتا گیا، علی بن عثمان رحمت اللہ علیہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 70 سال پہلے غوث پاک سے آئے ہیں۔ اس دنیا کے اندر 70 سال پہلے، آج میں نے وہ ڈیٹیں نکالی، 70 سال پہلے آپ آئے ہیں اور آپ رشتے کے اندر آگے چلاتے چلاتے رشتے میں حضرت غوث پاک کے ماموں لگتے ہیں۔ اس لیے غوث پاک نے اپنی غنیت الطالبین میں لکھا ہے اگر میں ان کا دور پا لیتا، یعنی قریب تھا نا دور، اگر میں ان کا دور پاتا تو ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا۔ اس لیے بڑے بڑے بزرگ آتے رہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ بھی ہے، آپ نے بھی چلا کیا، ظاہری طور پہ کوئی کرامت نہیں دیکھی، چلنے لگے جانے لگے اور اندر سے آواز آئی پیچھے سے جیسے ولی ولی کی سنتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ولی ولی کی سنتا ہے، آپ اور میں نہیں سنتے۔ اس ولی نے کہا او جانے والے بتا میرے دربار کے اوپر کوئی غیر شریک کام ہوا؟ کہا نہیں۔ کہا قرآن پڑھتا دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ کہا لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا؟ کہاں دیکھیے؟ کہا پھر میں نے کوئی غلط تو نہیں کیا؟ لوگوں کو اللہ کے آگے جھکایا ہے، قرآن کی تعلیم دی ہے، کہیں سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے، کہیں سورہ مزمل، کہیں قرآن کا ختم ہو رہا ہے۔ کہا یہی سبق دے کے جا رہا ہوں۔ کہا ہاں ہاں۔ کہا اور کوئی غلط کام تو نہیں؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، بخاری کی حدیث کتاب الایمان میں حدیث ہے، حضور سے پوچھا گیا ای الاسلام افضل، حضور افضل اسلام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ سلام کو عام کر اور بھوکوں کو کھانا کھلا۔ آپ نے فرمایا اے معین الدین بتا میرے مزار کے اوپر، میرے مرکز کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ کیا بھوکوں کو کھانا نہیں کھلایا جا رہا؟ آپ نے کہا کھلایا جا رہا ہے۔ پھر حضرت معین الدین جانے لگے تو ایک اعلان کر کے جانے لگے، گنج بخشے۔ میں کراچی میں یہ نہیں کر رہا، یہ شعر کراچی میں پڑھتا نا، کراچی والے کہتے ہیں ہاں بابا ہمیں تو نہیں پڑھا، ہمیں تو نہیں پتا حضرت جی آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ با میں کراچی میں تھوڑا پڑھ رہا ہوں، ارے میں تو لاہور کی سرزمین پہ پڑھ رہا ہوں، یہاں بچے بچے کو بھی آتا ہے، گنج بخشے مظہر نور خدا ناقصارا، ہاتھ کو بلند کر کے، گنج بخشے فیض نور خدا ناقصارا۔ جس نے اس ملک کا خواب دیکھا تھا اسے کیا کہتے ہیں؟ علامہ اقبال۔ بولیے، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ۔ میں نے آپ کے متعلق آج پڑھا ہے 1936 سے لے کر 1937 تک، 1936 سے لے کر 1937 تک ایک سال پورا فجر کی نماز علامہ داتا والی مسجد میں پڑھتا رہا۔ حضرت علی بن عثمان کی مسجد جو ہے اس میں، پھر آپ تھوڑا سا بیمار ہو گئے، پھر نہیں آ سکتے تھے۔ کسی نے پوچھا داتا اے علامہ تو پورا سال جاتا رہا ہے، داتا کے متعلق کیا کہتا ہے؟ جاؤ فتویٰ لگاؤ علامہ اقبال پہ، اے علامہ تو داتا کے متعلق کیا کہتا ہے؟ تو علامہ بول کے کہنے لگے سید حجویر مخدوم امت۔ آپ کہتے ہو تو یہ فارسی کے اشعار پڑھ دوں؟ علامہ تو کیا کہتا ہے؟ وقت نہیں ہوتا نا، گھنٹوں کی تقریر پھر منٹوں میں ایسے جلدی سے اس کو ختم کر دو۔ علامہ کہنے لگے سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر
سنجر راہرم خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ما از مہر او تابندہ گشت. اپنی بولی میں معنی کروں تو معنی کر رہا ہوں. اگلا جمعہ مجھے لگتا ہے مجھے داتا صاحب پہ پڑھانا پڑے گا. آپ کی علمی حیثیت تعلیمات داتا صاحب کیا تھی یہ میرے ہاتھ میں کشف الموجود ہے. میں نشان لگا کے لایا تھا کہ آپ کو بتاتا کہ آپ کی تعلیمات کیا ہیں، لیکن میرے ساتھ وقت مجھے میرا ساتھ نہیں دے رہا کہ اگر میں یہ پڑھوں تو وقت زیادہ ہو جائے گا اور گرمی بھی ہے، تو اس کے مطابق صرف آپ کی زبان میں ان اشعار کا معنی کر دیتا ہوں. ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، ایک نور. ہاتھ کو اٹھا کر لاہوری ہونے کا ثبوت دے کہ اللہ کا شکر ہے ہم ایک نیک اور ولی کے زیر سایہ رہ رہے ہیں. ایک نور کا عالم ہے داتا. اب اس کی تیاری بھی کرنی ہے، فاتحہ خوانی کرنی ہے، پہلے جا کے حاضری دے ہیں تاکہ عرس کے موقع پہ لوگ جو دور سے ہیں ان کو موقع ملے اور ان کی تعلیمات کے مطابق اللہ کے حضور نمازی بھی بن جائیں. وہ یہ تعلیم دے گئے. ایک نور کا داتا. ہمیں تو فخر ہے ہم داتا صاحب کے اس شہر میں رہ رہے ہیں. داتا ری میں جلووں کی چھما چھم ہے، جلووں کی چھما چھم ہے داتا. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ داتا صاحب یعنی علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے فیض سے ہمیں بھی اللہ وافر مقدار میں حصہ عطا فرمائے. آخر دعوانا